کا مطلب اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آخر کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جائے، کس کو کیسے کھینچا جائے، کہاں پر اخفاء ہے، کہاں پر اظہار ہے، کہاں پر ادغام ہے، ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی قرآن پڑھتا تھا۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، او ابن عباس، یا ابن عباس، اے ابن عباس، رتل القرآن ترتیلا، تو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، واضح طریقے سے پڑھ، صاف صاف پڑھ، جلدی جلدی مت پڑھ۔ آپ نے صاف طریقے سے ان کو اس طریقے سے ہدایت فرمائی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن پاک کا ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے کہ کوئی حرف نہ کٹے۔ اگر کوئی حرف کٹتا ہے اس طریقے سے قرآن پڑھنا سننا دونوں کو ناجائز، دونوں گنہگار ہوں گے، دونوں گنہگار ہوں گے، پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حروف کٹ رہے ہیں، حروف کٹ رہا ہے۔ آج کل تو ہم لوگ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی، ہفتے دن میں 10 دن میں تراویح۔ اب کیا ہے، یہ نہیں کہ قرآن سن لیں بلکہ تراویح ختم کر لیں۔ کہتے تراویح، پوچھتے ہیں کہ آپ کیا تراویح کتنے دن میں پوری ہوگی؟ میں کہتا ہوں میاں 30 دن میں تراویح پوری ہوتی ہے۔ جب چاند نظر آتا ہے تب جا کر تراویح پوری ہوتی ہے۔ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ قرآن سن لو تراویح پوری ہو گئی۔ پوچھتے تراویح کب پوری ہوگی؟ تراویح پوری ہوتی ہے چاند سے تراویح شروع ہوتی ہے اور چاند پہ تراویح ختم ہوتی ہے۔ رمضان کا چاند دیکھا تراویح شروع ہوئی، عید کا چاند دیکھا، شوال کا چاند دیکھا، تراویح ختم۔ تو چاند سے شروع، چاند پر ختم۔ لیکن ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ نہیں، کیا ایک قرآن سن لو بس تراویح ہماری پوری ہو۔ اسی لیے پوچھے تمہاری تراویح آپ کیا تراویح کب تک پوری ہو رہی ہے؟ یہ کیا مطلب؟ ہر ایک کے یہاں، سارے مسلمانوں کے تراویح جب پوری ہوتی ہے تب جب عید کا چاند نظر آئے گا تب کیا تراویح ختم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ختم ہوگی۔ لیکن ہم لوگ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ قرآن ختم، تراویح ختم، ہوا ختم، ایک ختم سن لیا پھر کیا مسجد میں تراویح میں بھی تو نظر آتے نہیں، 5 نمازوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ یہ بھی صورت حال ہم لوگ کی بن گئی۔ اس لیے خدا را اپنے ذہنوں میں ان باتوں کو بیٹھائیں، اور خاص طور سے جب قرآن ہم سنیں، تراویح پڑھیں ایسے حافظوں کے پیچھے کہ خاص طور سے جو حافظ قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، واضح الفاظ میں پڑھتے ہیں، تاکہ کیا ہے ہمیں مکمل طور پر ثواب بھی تو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی ایک حرف لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 نیکی دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف لام ایک، الف 1، لام 2، میم 3، تو اس طریقے سے 30 نیکیاں۔ تو پتہ چلا کہ آخر ہمیں کس قدر نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن ہم ان نیکیوں کو کیا کرتے، ضائع کرتے۔ اس میں صاف ہے الف 1، لام 2، میم 3، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10۔ لیکن جناب نہ الف سمجھ میں آ رہا ہے، نہ لام سمجھ میں آ رہا ہے، نہ میم سمجھ میں آ رہا ہے، تو نیکی کہاں گئی؟ صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آیا، بیچ میں کیا پڑا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر نیکی کیسے ملی؟ خود سوچو ذرا۔ آپ نے الگ الگ ایک ایک حرف کے اوپر نیکی بتلائی، تو ایک ایک حرف صاف صاف ٹھہر ٹھہر کے تو ہونا چاہیے، تب تو ہمیں نیکی ملے گی، ورنہ نیکی کیسے ملے گی؟ ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس آیت سے پتہ چلا جب قرآن پڑھا جائے بندہ وہاں موجود ہے، اس کے لیے خاموش رہنا اور سننا فرض ہے۔ اگر دونوں کو جوڑا جائے تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ تراویح میں جو حافظ صاحب قرآن پاک جو پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پڑھ رہے ہیں، ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اب جو ہم لوگ سن رہے ہیں پیچھے، تو یہ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، تو ہمیں تو فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ ہمیں تو کس کا ثواب مل رہا ہے؟ فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ اور وہ بھی کہ ابھی اسی حدیث شریف میں آگے ابھی یہ چیز آ رہی ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو اس ماہ مبارک میں خیر کے کام کو انجام دے گا تو رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں گویا کہ اس نے ایک فریضے کو انجام دیا، ایک فرض کے اوپر اس نے عمل کیا۔ ومن ادا فی، اور جو رمضان کے مہینے میں ایک فرض کو ادا کرے گا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا،
تو گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ تو ان آیتوں کو حدیثوں کو جوڑ کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو تراویح میں جو قرآن پاک سنتے ہیں، چونکہ جب وہاں موجود ہے تو ان کے لیے قرآن کا سننا فرض ہوا، تو انہوں نے گویا کہ ایک فرض پر عمل کیا اور 70 فرض کا ثواب ملا۔ کتنا ثواب ملا اندازہ لگائیے۔ اگر یہ کہا جائے بھائی 1.5 سپارہ 1.5 گھنٹے میں ختم ہوگا، 1.25 گھنٹے میں ختم ہوگا، اور جو بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئے گا 500 روپے انہیں ملیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید جگہ نہ ملے، کہیں جگہ نہ ملے، چپل وہاں تک بھی لوگ پیچھے تک بھی چلے جائیں بھائی اس لیے 500 روپیہ ملے گا۔ کیونکہ 500 اور 1000 کی دلوں میں بڑی اہمیت ہے، 1000 روپے ملیں گے، بڑی اہمیت۔ پھر تو افطار کے بعد کوئی یہاں سے جائیں گے ہی نہیں، سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، بھائی 500 روپے ملیں گے۔ کیونکہ ہمارے دلوں میں معاف کرنا 500 کی 1000 روپے کی بڑی اہمیت ہے، نوٹ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ثواب کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب ثواب کی اہمیت نہیں، ثواب کی ناقدری، تبھی تو ہم اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، ساری باتیں ہم سنتے ہیں، ساری باتیں جانتے ہیں، پھر ہم ایسے حافظوں کے پاس ایسے حافظوں کے پیچھے پڑھیں جن کے حروف کٹ رہے ہوں، اور 7 دن اور 8 دن اور 10 دن اور 12 دن کے چکر میں ہم رہیں کہ تاکہ ہم کس طریقے سے فارغ ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پورے مہینے جو بھی یہاں قرآن کو سنے گا، تراویح کو سنے گا، تو اس کو 500 روپے 1000 روپے ملیں گے، تو میں سمجھتا ہوں شاید یہاں جگہ نہ ملے، اور کیا افطار کے بعد ہی لوگ یہاں پر بیٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں میں 500 روپے کی 1000 کی بڑی قیمت ہے اور ثواب کی کوئی قیمت نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان کی کمزوری ہمارے دلوں میں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب انعامات جو بتلائے ان پر، اور مرنے کے بعد جو ہمیں انعامات ملنے ہیں، یہ ثواب جو ہمیں ملنے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملنی ہیں، ان سب چیزوں پر ہمارا یقین کیا ہو چکا ہے؟ بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ تو بنیاد اصل کیا ہے؟ ہمارے ایمان اور یقین کی کمزوری اصل یہ بنیاد ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط بنائیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں وہ باحق ہے، اور خاص طور سے رمضان مبارک کا مہینہ، اس کا پورا ربط کس سے ہے؟ قرآن کریم سے ہے، جہاں تراویح میں قرآن ٹھہر ٹھہر کے سنیں، چاہے دیر لگنے دو، کیوں ہمیں تو ثواب مل رہا ہے۔ ایک ایک حرف میں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، وہ تو ان گنت نیکیاں ہیں، ان کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے، ایک حرف کی نیکی کی گنتی نہیں کر سکتے۔ وہ تو عام دنوں میں اگر ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس پر کیا ہے 10 نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان میں کیسے کیسے وہ میں نے بھی ثواب ذرا جوڑا دی ہے، اندازہ لگاؤ ایک حرف کی نیکی کے اوپر کتنا مل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم کیا ہے، اس کو بھی ہم جوڑ نہیں سکتے کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم فارملٹی پوری نہ کریں، بلکہ ہم کیا کریں، واقعتاً جو رمضان کا قرآن کا جو حق ہے وہ ہم اسے مکمل طور پر ادا کریں، اس میں ذرا بھی کوتاہی نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، بلکہ فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہی ہے، جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں۔ جنت تو سب سے بڑی چیز ہے، جنت ہی ہے۔ صبر کہتے ہیں کسے؟ بس مصیبت پر صبر کرنا، غم پر صبر کرنا، ہمارے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے، یاد رکھنا صاد با را صبر، اس میں صرف 3 حروف ہیں اور اس میں پورا دین آ جاتا ہے، صبر میں پورا دین ہے۔ وہ کیسے؟ صبر کے اصل معنی آتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، نفس کو دبانا، صبر کے اصل معنی آتے ہیں حبس النفس، نفس کو دبانا۔ ہر نیکی کے کام کو انجام دینے میں نفس کو دبانا پڑتا ہے، ہر گناہ سے بچنے میں بھی نفس کو دبانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا مصیبت اور غم میں بھی کیا ہے، نفس کو دبانا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں گے تو لفظ صبر میں پورا دین آ گیا۔ لہذا کوئی بھی آپ نیک کام کریں، جیسے مثال کے طور پر روزہ ہی رکھ رہے ہیں، تو روزہ ہی جو رکھا آپ نے صبر کیا ہے۔ نفس آپ کا نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ روزہ رکھیں، نفس آپ کا نہیں چاہ رہا تھا کیا کرے، بھوکے رہے پیاسے رہے، لیکن اللہ کا حکم آیا، اللہ کا فرمان آیا، اس لیے آپ بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے۔ تو دیکھیے گویا کہ نفس کو آپ نے کنٹرول میں رکھا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ سے بچنا،
یہ بھی صبر میں آتا ہے، چونکہ گناہ کی طرف دل آمادہ ہوتا ہے، آنکھ چاہتی گناہ کر لے، زبان چاہتی گناہ کر لے، کان چاہتے گناہ کر لے، ہاتھ چاہتے گناہ کر لے، اب سارے گناہوں سے اپنے نفس کو دبانا، سارے اسی کو کہتے ہیں الصبر علی المعصیہ، یعنی معصیت پر صبر کرنا، یعنی سارے گناہوں سے اپنے نفس کو دبانا. تو اس طریقے سے سارے گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. اور مصیبت غم جو بھی ہے اس کو تو صبر ہم لوگ کہتے ہیں، اس پر صبر کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ صبر کے اندر ساری چیزیں آ گئی. اس لیے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے کہ آپ اس مہینے میں خوب سے خوب تر اپنے نفس کو دبا کر خوب نیک کام کریں، خوب نیکی کا کام کریں، خوب ثواب کا کام کریں، خوب ثواب کا کام کریں. اسی طریقے سے کیا اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو بھی آپ کریں. دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ہمیں کیا ہے کہ 21 دن کی اتنی لمبی تراویح پڑھنی، 1.5 گھنٹے کی تراویح پڑھنی اتنی لمبی، پھر بھی آپ پڑھیے تو چونکہ ثواب زیادہ ہے. اور یہ پورا قرآن ختم کرنا ہے. اب ہمارا دل نہیں چاہتا لیکن ہم قرآن ختم کریں گے جیسے بھی ہو جائے. دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں لیکن ہمیں روزہ رکھنا ہے. دل نہیں چاہتا کہ ہم نفلی عمل کریں، تہجد پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، لیکن ہمیں اپنے دل کو کیا ہے دبا کر ہمیں خوب نیکی کرنی. تو یہ صبر کا مفہوم ہے. اسی طریقے سے سارے گناہ سے بچنے میں اپنے نفس کو دبانا ہے، تبھی جا کر ہم کیا کر سکیں گے، صبر کے مفہوم کو حاصل کر سکیں گے. تبھی ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہی ہے. اس لیے مکمل طور پر آج سے عہد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ اس ماہ مبارک کو تمام گناہوں سے بچا کر گزاریں گے. اگر اس ماہ مبارک کو، ماہ رمضان کو سارے گناہوں سے بچا کر اگر ہم نے گزارا، یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے پورے سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ